عن سهل بن سعدي الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على منبر ثم ركع فنزل القهقراء حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقراء۔ اس حدیث کا موضوع نبی علیہ السلام کا ممبر، چونکہ خطبہ ممبر پہ ہوتا ہے، امام مقدسی رحمہ اللہ نے چند فوائد کی خاطر یہ حدیث یہاں روایت فرمائی ہے، جس کے راوی سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ صحابی بھی تھے اور صحابی کے بیٹے تھے، ان کے والد بھی صحابی تھے، اور یہ انصاری صحابی ہیں، اور مدینہ منورہ میں صحابہ کرام میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا، سہل بن سعد کا۔ جب ان کا انتقال ہوا ان کی عمر 81 سال تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ان رجالا تماروا فی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگوں نے اختلاف کیا نبی علیہ السلام کے ممبر کے بارے میں۔ اختلاف کیا تھا؟ من ای عود ہوا، کہ وہ ممبر کس لکڑی کا بنا ہوا، اس ممبر میں کون سی لکڑی استعمال ہوئی، یہ ان کا نقطہ اختلاف تھا، اور آپس میں کوئی وہ اتفاق نہ کر پائے اور کوئی فیصلہ نہ کر پائے۔ تو سہل بن سعد موجود تھے، اور چونکہ یہ معمر صحابی تھے، مدینے میں سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا اور اس بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، تو ان کے پاس آئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا ممبر کس لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ فقال سہل نے فرمایا من طرفاء الغابہ، الغابہ یہ مدینے کا جنگل، غابہ مدینے کا جنگل، یہ مدینے کے شمال مغربی سمت پر موجود تھا، اور طرفا ایک درخت جس کو اصل کہا جاتا ہے، حمزہ ثا لام، یہ اصل ایک درخت اس درخت کا بنا ہوا تھا، اس درخت کا بنا ہوا تھا، اور یہ جو لکڑی لی گئی یہ مدینے کے جنگل سے لی گئی تھی، اور یہ ممبر تیار ہوا تھا۔ لوگوں نے یعنی کافی اختلاف کیا ہوا تھا، مگر سہل بن سعد نے 2 لفظوں میں جواب دیا، اور پھر آگے ایک حدیث اور بیان کرنا شروع کر دی، جو لوگوں نے سوال نہیں کی، لوگوں نے پوچھی نہیں، بلکہ آپ نے خود وہ بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا ممبر کی لکڑی کے بارے میں بحث کرنا ایک عبث ہے، اس سے تمہیں کیا حاصل ہو؟ لکڑی کا علم اگر ہو بھی جائے تو اس کا تمہاری آخرت کے لیے کیا فائدہ ہے؟ کیا اس کا فائدہ؟ تو تم وہ بات سوچو یا کرو جو کارآمد ہو، جس کا فائدہ ہو آخرت میں، درجات کی بلندی میں۔ تو پھر اس ممبر ہی کے تعلق سے سہل بن سعد نے ایک حدیث بیان فرمائی تاکہ لوگوں کو علم نافع دیا جائے۔ لکڑی کون سی تھی؟ اس کا اگر علم ہو بھی جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر آپ نے ممبر کے تعلق سے ایک حدیث جو ہے وہ روایت فرمائی، اور بڑی اہم حدیث ہے۔ فرماتے ہیں وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علیہ، ایک دن رسول اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، فکبر، اور آپ نے تکبیر کہی، وکبر الناس وراءہ، اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی، صفیں باندھ لی اور لوگوں نے بھی تکبیر کہی، گویا نماز شروع ہو گئی۔ تکبیر سے مراد تکبیر تحریمہ۔ وہو علی المنبر، اور نبی علیہ السلام ممبر ہی پر تھے، ممبر پر آپ نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز ممبر ہی پر شروع کر دی۔ ثم رکع، پھر ممبر پر آپ نے رکوع کیا۔ فنزل القہقرہ، اور پیچھے کو آپ اترے، یعنی قہقرہ اترنے کا معنی یہ ہے کہ رخ آپ کا
سامنے ہی تھا قبلے کی طرف. یہ نہیں کہ آپ اترنے لگے تو منہ اپنا گھما لیا پیچھے کی طرف دیکھنے لگے، نہیں، رخ آپ کا قبلے ہی کی طرف تھا اور آپ سامنے دیکھتے ہوئے پیچھے اترے. اس کو قہقرہ بولتے. اگر آپ کا رخ آگے ہو اور پیچھے کو چلنا شروع کر دیں تو اس کو بولتے ہیں یمشی القہقرہ، کہ وہ قہقرہ چل رہا ہے کہ رخ اس کا آگے ہے اور پیچھے کو جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ممبر رکوع کے بعد فنظر القہقرہ، یعنی قہقرہ شکل میں نیچے اترے. آپ کا رخ سامنے تھا قبلے کی طرف، پیچھے کو آپ اتر آئے. حتی سجد فی اصل الممبر، حتیٰ کہ آپ نے سجدہ کیا ممبر کی جڑ میں، یعنی آپ پیچھے آئے اور آپ کا سر ممبر کے قریب تھا سجدے میں. ثم عاد، پھر آپ دوبارہ جو ہے وہ لوٹے ممبر کی طرف. حتی فرغ من آخر صلاته، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری نماز سے فارغ ہو گئے. یعنی آپ نے پوری نماز اس طرح ادا کی، جب قیام کا وقت ہوتا تو آپ ممبر پر آ جاتے، رکوع بھی ممبر پہ کرتے، باقی سجود اور جلسہ اور قعدہ یہ ممبر سے نیچے آپ اتر کر فرماتے. جب نماز ختم ہوئی ثم اقبل علی الناس، پھر آپ لوگوں پر متوجہ ہوئے. فقال، فرمایا، یا ایھا الناس انما صنعت هذا لتأتموا به، اے لوگو میں نے ایسا کیوں کیا؟ روزانہ نماز پڑھاتا ہوں مصلی پر کھڑا ہو کر، آج ممبر پر کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھائی؟ لتأتموا به، تاکہ تم میری اقتداء کرو. اے تتعلموا صلاتی، اور تاکہ تم میری نماز سیکھو. بلندی پر میں کھڑا ہو گیا تاکہ سب کو نظر آؤں اور سب میری نماز دیکھیں، مجھ سے نماز سیکھیں اور بالکل ویسی ہی پڑھیں جیسی میں پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا عمل کیوں کیا؟ ممبر پہ نماز کیوں پڑھی؟ صحابہ کو دکھانے کے لیے اور صحابہ کی تعلیم کے لیے. اس سے ثابت ہوا کہ نماز بڑی اہم ہے. نماز بھی اہم ہے اور طریقہ نماز بھی اہم ہے. اگر آپ نماز ادا کریں لیکن نماز میں نبی علیہ السلام کے طریقے کی اتباع نہ ہو تو وہ نماز قابل قبول نہیں. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، اللہ فرما رہا تو بالکل ویسی نماز پڑھو جیسی اللہ نے تعلیم دی ہے اپنے رسول کے ذریعے. تو نماز میں نبی علیہ السلام کی اقتداء ایک انتہائی اہم موضوع ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ فلاں بندہ نماز پڑھتا ہے، بس یہ کافی نہیں ہے جیسی مرضی پڑھ لو. یہ بہت سی جماعتوں میں یہ منہج ہے، نماز کی دعوت دیں گے، فضائل بیان کریں گے، ان سے پوچھا جائے نماز کیسے پڑھیں تو وہ اپنے اپنے طریقوں سے پڑھ لو، طریقہ بیان نہیں کریں گے. کہ اصل چیز طریقہ ہے نماز کا، اہم شے طریقہ ہے نماز کا. اگر آپ کے طریقے کی اقتداء نہیں ہے، اللہ پاک کا فرمان ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. تمہارا کوئی عمل اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف ہے، ان تقاضوں کے خلاف ہے، تو عمل برباد ہے، باطل ہے، وہ رائے گاں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور نماز میں اللہ کے رسول کی اتباع اور آپ کی اقتداء یہ کلی حقیقت نہیں بلکہ کلی کے ساتھ جزئی حقیقت بھی. اور میرے اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نمازی اس کو یہ پوری بصیرت ہو نماز پڑھنے والے کو کہ اس کی نماز اول سے آخر تک نبی علیہ السلام کی نماز جیسی ہے. وہ نماز میں کھڑا کیسے ہو جیسے اللہ کے نبی کھڑے ہوتے تھے، ہاتھ کہاں باندھے جہاں اللہ کے نبی باندھتے تھے، قرات کیسے کرے جیسے اللہ کے پیغمبر کرتے تھے، رکوع میں کیسے جائے جیسے اللہ کے پیغمبر جاتے تھے، رکوع کیسا ہو جیسا اللہ کے پیغمبر کا تھا. یعنی جزیات میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع، یہ ہمارا منہج سارے اعمال میں. یہ نہیں کہ آپ احرام باندھ کے حج کرنے چلے گئے، حج کر کے آگے نہیں، طریقہ احرام اور پھر طواف اور سعی اور وقوف اور مزدلفہ، منا، قربانی، ان سارے امور میں نبی علیہ السلام کے طریقے کی اتباع ضروری.
جس کو حج مبرور کہا جاتا ہے. والحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، جس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن حج مبرور ہے کیا؟ جو من وعن اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عین منہج اور طریقے کے مطابق ہے. اور یہ اسی اہمیت کے تحت آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. اور حج، بیشتر حج آپ نے اونٹنی پر سوار ہو کر کیا، اونٹنی پر، صحابہ کا جمع غفیر ساتھ. اور آپ فرما رہے تھے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، کہ لوگوں مجھ سے طریقہ حج سیکھ لو. لعلی لا حج بعد عامی ھذا، شاید مجھے اس سال کے بعد حج کا موقع نہ ملے. آخر یہ کس چیز کی اہمیت ہے؟ ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری. اطاعت سے خالی عمل مردود ہے. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جو شخص کو ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو، تصدیق نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ عمل باطل. تو یہ اہمیت جو نبی علیہ السلام یہاں بتانا چاہ رہے کہ اے لوگو انما صنعت ھذا، میں نے یہ کیوں کیا، ممبر پر کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھی، لتأتموا به، تاکہ تم میری اقتداء کرو، ولتعلموا صلاتي، اور تاکہ تم میری نماز سیکھو. وفی لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیا اور آپ ممبر پر تھے. ثم كبر عليها، پھر تکبیر تحریمہ کہی. ثم ركع وهو عليها ثم نظر القهقرہ، رکوع کے بعد آپ نیچے اتر آتے سیدھا سیدھا دیکھتے ہوئے. رکوع کے بعد سجدے کر کے آپ دوبارہ ممبر پہ چڑھ جاتے اور نماز جو ہے وہ ادا کرتے. یہ اس طریقے سے آپ نے پوری نماز ادا کی. اہمیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کی اتباع ضروری ہے نماز میں، ہر عمل میں. اور جو عمل آپ کے طریقے سے خالی ہوگا، آپ کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. جی.